ایک سورہ فاتحہ کی اپیل ہے سید شبر رضا، سید طاہر رضا ابن سید سبت حسن، جمیلہ بانو بنت سید شبیر حسین، سید حسن احمد ابن سید عقیل احمد کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ثلاث من کنا فیہ کان سید کظم الغیظ والعفو عن المسیء والصلۃ بالنفس والمال۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم یہاں پر ذکر امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے ہیں، اور اس ذکر سے اپنے قلوب کو منور کریں اور امام کی یاد سے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم امام کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بعض ائمہ کی قبر عالم غربت میں ہے۔ مثلاً کون سی امام؟ امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام، اور جن کی قبور بقیع میں ہے، یہ تمام ائمہ عالم میں ان کی قبر عالم غربت میں ہے۔ ہمارے استاد یہ کہنے لگے نہیں، صرف ان ائمہ کی قبر عالم غربت میں نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت ہمارے درمیان غربت میں ہے، ان کی شخصیت غریب ہے۔ کون کون سے امام؟ دیکھیں، پہلے امام مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، ان چار امام کا ذکر ہم کر لیتے ہیں، ان کی ولادت ہم منا لیتے ہیں۔ مثلا مولا کائنات کی ولادت 13 رجب، شہادت رمضان میں، ایک ماحول ہوتا ہے، ہم منا لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ، ان کی ولادت 15 رمضان اور شہادت سفر میں، ماہ سفر میں آتی ہے، تو کیونکہ ایک ماحول ہوتا ہے محرم کا، سفر کا، ہم منا لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہم منا لیتے ہیں، ان کا ذکر کر لیتے ہیں 2.5 مہینے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کیونکہ 25 محرم کو ان کی شہادت کا دن ہے، ہم منا لیتے ہیں کیونکہ محرم میں ہے۔ صحیح ہے، یہ 4 ائمہ ہو گئے۔ اس سے آگے بڑھیے، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت اور شہادت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت اور شہادت، امام موسیٰ کاظم، امام علی ابن موسیٰ رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام زمانہ تک، یہ 8 ائمہ بنتے ہیں۔ صحیح ہے، امام زمانہ کو ہٹا کر اگر ہم گفتگو کریں، 7 ائمہ کی ہم بہت بہتر طریقے سے نہ ولادت منا سکتے ہیں یا منا سکے ہیں، اور نہ ہم شہادت جیسی ہونی چاہیے ہے، ہم ویسی شہادت کے عنوان سے ان کا دن نہیں مناتے۔ تو میں نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا، میں نے جو بعض علماء کو دیکھا، اپنے اساتید کو قم میں دیکھا، وہ کیا کرتے تھے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں
کہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس ہے تو از اول تا مصائب امام ششم کا ذکر ہوگا. اگر وہ کہہ رہے ہیں امام محمد تقی کی شہادت کا دن میں منا رہا ہوں تو از اول تا آخر مجلس ہوگی تو امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر ہوگا. صحیح ہے. لیکن ہمارے ہاں شاید اس عنوان سے کم رنگ ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اجاگر کیا جائے اور اس کو بہتر طریقے سے ہم ائمہ کی ولادت اور شہادت کی، جن ائمہ کی ولادت اور شہادت نہیں منا پاتے ہم وہ منائیں. جب ہمارے سامنے 12 ائمہ کی سیرت موجود ہوگی تو ہم بہتر طریقے سے زندگی بسر کر سکیں گے. ہمارے پاس 12 روش موجود ہوں گی، 12 طریقے ہمارے سامنے ہوں گے کہ اگر یہ مسئلہ آ گیا تو اس امام کی سیرت کے حوالے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اگر وہ مسئلہ آ گیا تو دیکھا جائے امام محمد تقی نے اس کا کیا جواب دیا، اس طریقے سے اس کو منائے. اب میں کوشش کر رہا ہوں، میں شروع کر رہا ہوں امام ششم کی شہادت کے ایام. ان 2 روزہ شہادت کے جو بعد نماز مغربین ہم یہاں پر موجود رہیں گے تو میں نے کچھ مطالب لکھے ہیں تو آپ دیکھیے گا کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں کہ ہم امام کا ذکر کریں اور از اول تا آخر امام پر رہیں، یعنی امام ششم پر. اب دیکھیں امام نے ششم کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں آپ کے صحابی موجود تھے، ان کا نام ہے فضیل. فرماتے ہیں یا فضیل اتجلسون و تحدثون. کون فرما رہے ہیں؟ امام ششم. یا فضیل اتجلسون و تحدثون، اے فضیل کیا تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو؟ و تحدثون، اور آپس میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرتے ہو؟ تو فضیل نے کہا نعم یبن رسول اللہ، جی فرزند رسول ہم ایسا کرتے ہیں. تو اب امام ششم فرما رہے ہیں، کوئی عام انسان نہیں، امام ششم فرما رہے ہیں یا فضیل انا تلک المجالس احبها، اے فضیل تمہارا آپس میں بیٹھنا اور بیٹھ کر ہمارا ذکر کرنا ایسی مجالس سے میں امام جعفر محبت کرتا ہوں. میں امام جعفر محبت کرتا ہوں. تو وہ کیسی محفل ہوگی کہ جس محفل سے امام ششم محبت کرتے ہوں. یہ وہ امام ہے. اب دیکھیں امام کی ولادت بسعادت 17 ربیع الاول 83 ہجری کو. کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں. کس شہر میں؟ مدینہ منورہ میں. وہ شہر جو پہلے سے ہی منور ہے، وہ شہر جو پہلے سے ہی منور ہے، نور بھرا شہر ہے. اس شہر میں امام ششم جب تشریف لا رہے ہیں تو پہلے سے جو شہر منور ہو، امام ششم کے آ جانے سے وہ شہر کتنا منور ہوا ہوگا. یہ نورانیت یا تو اللہ کو پتا ہے، وہ جانتا ہے، یا اس کے فرشتے جانتے ہیں کہ جب امام ششم اس دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تو مدینہ منورہ کتنا نورانیت سے بھر چکا ہوگا. 17 ربیع الاول 83 ہجری مدینہ منورہ. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ امام محمد باقر. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ام فروہ. آپ کی 3 ازواج ہیں، امام ششم کی 3 ازواج ہیں. کون کون؟ حضرت ام وہب، ام سالمہ اور حضرت حمیدہ خاتون. ان 3 ازواج سے امام کی 10 اولادیں ہیں. 10 اولادیں ہیں جس میں سے 7 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں. کون 7 بیٹے ہیں؟ اسماعیل، اسحاق، عبداللہ افتح، حضرت امام موسیٰ کاظم، یہ 4 بیٹے. اس کے بعد محمد الدیباج، علی العریضی اور العباس. یہ 7 فرزند ہیں، 3 بیٹیاں. کون کون؟ حضرت ام فروہ، حضرت اسماء اور حضرت فاطمہ صغریٰ. امام کی 10 اولاد ہیں. کن سے؟ ان 3 ازواج سے امام کی 10 اولاد ہیں. اچھا اب یہ جو اولاد ہیں، اب اس کو اگر ہم آگے بڑھائیں اس سلسلے کو اور دیکھیں کہ اب ذہن میں رکھیں کہ شخصیت امام جعفر صادق کا آپ ذکر سن رہے ہیں. اس شخصیت کو دیکھیں کہ ان کی والدہ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، ان کی کتنی ازواج تھیں، کتنی اولاد تھیں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب آئیے امام کا جو ولادت بسعادت ہوئی وہ ہوئی 83 ہجری. صحیح ہے. اور امام کی شہادت ہوئی 148 ہجری، 15 شوال یا 25 شوال 148 ہجری. 31 سال امام ششم سایہ امامت امام محمد باقر علیہ السلام میں بسر کر رہے ہیں. یعنی 83 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک امام ششم امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. 114 ہجری سے
148 ہجری تک یعنی 114 ہجری میں امام ششم منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں اور 148 ہجری تک آپ کے دوش مبارک پر امامت کے فرائض ہیں. صحیح ہے. یہ میں ظاہری ابھی امام کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا نا کہ امام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ام فروا. امام کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حمیدہ خاتون, کہ جس سے امام موسیٰ کاظم ہے. یہ جو دو خواتین ہیں یہ علمی شخصیات ہیں, یہ دونوں علمی شخصیات ہیں. کون؟ والدہ حضرت ام فروا اور زوجہ حضرت حمیدہ خاتون, دونوں علمی شخصیات ہیں. حضرت ام فروا جو والدہ امام ششم ہے, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ خانہ خدا کا طواف کر رہی تھیں. خانہ خدا کا طواف کرتے کرتے ایک شخص آیا عرب سے, اس نے کہا اے کنیز خدا, یہ جو جس انداز سے آپ طواف کر رہی ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو بی بی نے بے ساختہ ارشاد فرمایا انا لاغنیاء عن علمک, کہ اے عرب شخص ہم تیرے علم سے مستغنی ہیں, یعنی ہمیں تیرے علم کی ضرورت نہیں ہے. بی بی کا حق بنتا تھا کہ بی بی اس شخص کو یہ جواب دیں. کیوں؟ کیونکہ اس بی بی کے بطن سے وہ امام اس دنیا میں آئے گا کہ جو امام آنے کے بعد تمام مسلمانوں کو حج کے طریقے بھی بتائے گا, سلیقے بھی سکھائے گا. اس بی 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 ام فروا کا حق بنتا تھا کہ وہ یہ جواب دیں کہ ہمارے سامنے نہیں کہو, کیونکہ بی بی اہل بیت کے گھرانے سے جڑی ہوئی ہیں. انا لاغنیاء عن علمک, ہم تمہارے علم سے مستغنی, ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے. یعنی بی بی یہ فرمائی تم ہمیں بتاؤ نہیں, ہم سے پوچھو. یہ حضرت ام فروا علمی شخصیت. اور جو زوجہ ہیں حضرت حمیدہ خاتون, جب ایک تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ حج پر تشریف لے جاتی تھی امام ششم کے ساتھ, اب امام کی غیر موجودگی میں جب بیبیاں, جب خواتین مقدرات سوال کرنے آتی تھیں تو امام تو موجود نہیں ہے. تو یہ وہ گھر ہے کہ سائل ان کے گھر پر آئے تو یہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے. اب امام موجود نہیں ہے, حج پر جب گئے ہیں مختلف شخصیات سے ملاقاتیں ہیں, مصروفیات ہیں, تو کون جواب دے ان بیبیوں کو؟ حضرت حمیدہ خاتون ان کو جواب دیا کرتی تھی. حضرت ام فروا جواب دے رہی ہیں, حضرت حمیدہ خاتون جواب دے رہی ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا تو باقاعدہ درس تفسیر ہوا کرتا تھا, یعنی اہل بیت کی خواتین کے ہاں علمی شخصیات ہیں, یہ جواب دیتی ہیں, یہ تفسیر کرتی ہیں, یہ کلام پیش کرتی ہیں. صحیح ہے. اب آئیے حضرت فاطمہ بی بی معصومہ قم, سائلین آئے, سوال کرنے والے گھر پر آئے کہ ہم امام موسیٰ کاظم سے سوال لے کر آئے, ان سے سوالات کریں گے ہم. دستک ہوئی, دق الباب ہوا, غلام نے کہا کہ فرزند رسول یعنی امام موسیٰ کاظم گھر پر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے تو یہ سوالات ہیں, ہم تو بہت دور سے آئے, اب کس سے کریں؟ کہا ہاں وہ نہیں ہے لیکن ان کی بیٹی موجود ہے. یہ کون ہے؟ بی بی معصومہ قم, امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوتی. کہا امام تو نہیں ہے, ہاں امام ششم کی پوتی ہیں, امام ہفتم کی دختر موجود ہیں. کہا ہم ان سے پوچھیں گے. آئے, سوال کیا بیوی سے, بیوی نے کہا دکھاؤ سوالات. بیوی نے سوالات لیے اور فوراً ان کے جوابات دے دیے. جیسے انہوں نے جوابات وصول کیے وہ رخصت ہوئے. جیسے ہی رخصت ہوئے گھر سے باہر نکلے, امام اتنے میں اپنے کوچے میں وارد ہو رہے تھے, داخل ہو رہے تھے. جیسے ہی کوچے میں آئے تو اس وفد نے کہا, ان سائلین نے کہا کہ فرزند رسول ہم آپ کے گھر پر آئے تھے اور یہ سوالات تھے, تو ہمیں ان کے جوابات مل گئے. تو امام نے فرمایا دکھاؤ وہ سوالات کیا تھے تمہارے. کہا فرزند رسول یہ سوالات تھے. جیسے ہی امام نے اس کاغذ کو, اس پرچے کو دیکھا, سوالات جوابات, سوال جواب, سوال جواب. امام نے فرمایا فداہا ابوہا, فداہا ابوہا, اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے. یعنی بی بی معصومہ قم کا باپ امام موسیٰ کاظم بی بی معصومہ قم پر قربان ہو جائے. کہا فرزند رسول یہ کیسا کلام؟ کہا اگر میں اپنی بیٹی کی جگہ ہوتا تو وہی جواب دیتا جو میری بیٹی نے دیے, میں وہی جواب دیتا. یہ کون ہے؟ یہ امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوتی ہیں. تو خون کا اثر آ رہا ہے کہ جس طرح امام ششم جوابات دیتے تھے یہ جواب دے رہے ہیں. اب یہ شخصیت ذہن میں ہے, کس کا ذکر سن رہے ہیں آپ؟ امام ششم کا. اب اس امام کا نام کیا ہے؟ جعفر. کیا نام ہے؟ جعفر. اچھا,
علی کے کیا معنی ہے؟ پہلے امام کا نام ہے علی، کیا معنی ہے؟ بلند. حسن کے کیا معنی ہے؟ خوبصورت. حسین کے کیا معنی ہے؟ خوبصورت. سجاد کے کیا معنی ہے؟ جو سب سے زیادہ سجدے کرتے ہو. نام آپ کا بھی علی ہے یعنی بلند. باقر کے کیا معنی ہے علیہ السلام کے؟ یعنی باقر العلوم یعنی علوم کو کھولنے والا، پھیلانے والا. اب علوم پھیل چکے ہیں، صحیح ہے. اب جو فرزند آ رہے ہیں ان کا نام ہے جعفر. جعفر، جعفر کے کیا معنی ہے؟ جعفر جنت میں بہتی ہوئی ایک نہر کا نام ہے. جعفر جنت میں بہتی ہوئی نہر کا نام ہے، صحیح ہے. اچھا، نہر کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ پانی صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس کا آب، اس کا پانی حیات بخش ہوتا ہے، اس کا پانی زندگی عطا کرتا ہے، صحیح ہے. تو امام کا نام جعفر ہے. وجہ شباہت کے نہر سے. نہر کی کیا خصوصیات ہیں؟ حیات بخش پانی ہے، صاف شفاف پانی ہے، فیض رساں ہے. جس طرح وہ نہر فیض رساں ہے، حیات بخش ہے، زندگی عطا کرتی ہے، اسی طرح امام ششم امام جعفر صادق بھی حیات بخش ہیں، فیض رساں ہیں، فائدہ پہنچانے والے ہیں، زندگی عطا کرنے والے. زندگی عطا کرنے والے جعفر نام ہے، صحیح ہے. اب امام محمد باقر ہیں، انہوں نے علوم کو پھیلا دیا، ٹھیک ہے. علوم کو انہوں نے پھیلا دیا. بہت توجہ چاہوں گا، اس کو جوڑ رہا ہوں. باقر علیہ السلام نے علوم کو پھیلا دیا. اب ایک ایسی نہر ہونی چاہیے ہے جو ان علوم کو مسلسل پھیلاتی رہے. تو باپ نے علوم کو کھولا، بیٹے نے نہر کے ذریعے سے ساری کائنات میں علوم کو پھیلایا، فرزند نے. اچھا، اب امام کے پاس، اب دیکھیں اسم گرامی ہے، اب دیکھیں نام کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے ہاں نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کیا پنجے تن کے نام پر نام رکھے جا رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی فلاں خاتون ہے، کہیں کام کرتی ہیں، کسی ڈرامے میں آئی ہیں، ان کی بیٹی پر ہم نے دختر پر نام رکھ دیا، یا نہیں؟ ہم فاطمہ صغرا کے نام پر اپنا نام رکھتے ہیں، ابھی بھی معصومہ قم کے نام پر اپنا نام رکھتے ہیں. نام کی بڑی اہمیت ہے، نام کی بڑی تاثیر ہے. اب ایک ضاد رے یہ سین، ضریس کہ کاف نون الف نون یہ کنانی، یہ ضریس کنانی نامی شخص امام ششم کی خدمت میں آیا. ہم ذکر کر رہے ہیں امام جعفر صادق، بہت توجہ سنیں. یہ خدمت میں آیا تو امام نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ضریس کنانی. تو امام نے فرمایا اس کے معنی تو اینٹ کے ہیں، ضریس کے معنی پتھر کے ہیں، اور ابلیس کا ایک بیٹا ہے ضریس، اس کا نام ہے. تو جیسی اس نے یہ سنا نا کہ میرے نام کا معنی اینٹ ہے، پتھر ہے، ابلیس کے ایک بیٹے کا نام میرے نام کے معنی، تو اس نے غصے سے، بے ادبی کے ساتھ امام ششم کی خدمت میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بھئی جس طرح میرے باپ نے بغیر سوچے سمجھے میرا نام ضریس رکھ دیا، آپ کے والد نے بھی بغیر سوچے سمجھے آپ کا نام جعفر رکھ دیا. امام نے فرمایا نہیں، تیرے باپ نے جہل کی بنیاد پر تیرا نام ضریس رکھا، میرے والد نے علم و آگاہی کی بنیاد پر میرا نام جعفر رکھا، کیونکہ تیرے نام کے معنی تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے نام کے معنی جنت میں بہتی ہوئی نہر کے ہیں. صلوات پڑھ دیں عظمت امام ششم پر. بس شخصیت کون ذہن میں رہے؟ امام ششم. نکات آگے بڑھ رہے ہیں. والدہ کا نام، والد کا نام، کیا ایج تھی، کتنی عمر تھی، زوجہ کی کیا خصوصیات تھیں، والدہ کی کیا خصوصیات تھیں. اب آئیے، امام کے ہاتھ میں ایک انگشتر ہوا کرتی تھی. امام ششم کے ہاتھ میں انگشتر ہوا کرتی تھی. اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اب دیکھیں بہت توجہ، اللہ خالق کل شیء. اس پر لکھا ہوا تھا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا، ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ. صحیح ہے. آئیے آگے بڑھیے. امام محمد باقر ایک انگشتر پہنتے تھے، اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ العزت للہ، عزتیں اللہ کے لیے ہیں. امام چہارم ایک انگشتر پہنتے تھے، اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ الحمدللہ. یعنی ہر انگشتر پر اللہ ضرور ہے، اللہ ضرور آ رہا ہے. آگے بڑھیے. امام حسن اور امام حسین ایک انگشتر پہنتے تھے، جو انگشتر وہ پہنتے تھے امام حسن بھی پہنتے تھے، اس پر لکھا ہوا تھا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. امام حسین جو پہنتے تھے لکھا ہوا تھا حسبی اللہ، اللہ کافی ہے. صحیح ہے. مولا کائنات ایک انگشتر پہنتے تھے، اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ الملک، مالک تو صرف وہ ہے، مالک تو صرف وہ ہے. یعنی اللہ الملک، حسبی اللہ، الحمدللہ، العزت للہ، اللہ خالق کل شیء.
جتنے بھی امام ہیں تمام کی انگشتر پر، یہ 6 امام تمام کی انگشتر پر لکھا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ. یعنی صرف امام یہ شاید یہ پیغام دینا چاہ رہے ہو کہ بھائی ہماری انگشتر پر، صرف ہماری انگشتر اللہ سے منسوب نہیں ہے، ہمارا پورا وجود اللہ سے ہمارا پورا وجود اللہ سے منسوب ہے، ہمارا پورا وجود اللہ سے نسبت رکھتا ہے. جبھی تو مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ کوچے میں آتے تھے، جب آپ بازار میں آتے تھے تو لوگ دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انگشتر بھی اللہ سے منسوب، پورا وجود اللہ سے منسوب. صلوات پڑھ لیں محمد وال. اب یہ امام کا کہاں تک میں نے تعارف پیش کیا؟ امام کی ولادت تک. اب امام 2.5 برس کے ہیں. 83 ہجری میں ولادت ہوئی، 85 یا 86 ہجری میں خلیفہ وقت نے اس کے پاس ایک قدریہ فرقے کا ایک عالم آیا اور اس نے کہا اپنے تمام علماء کو بلا لو، میں عقیدہ پیش کروں گا اپنا قرآن سے، میں چیلنج کرتا ہوں تم میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے پائے گا. قدریہ فرقے کا عالم تھا. اس نے کہا دربار سجا لیا خلیفہ وقت نے. کہا بھائی بتاؤ کیا ہے؟ کہا دیکھو میرا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. کہا کیا عقیدہ ہے؟ کہا عقیدہ میرا یہ ہے، قدریہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کو یعنی خالق کو مخلوقات کے امور میں کوئی مداخلت نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، کوئی اللہ کو مداخلت نہیں ہے. اچھا. کہا بھائی تم جواب دو. خلیفہ وقت نے مسند پر بیٹھ کر کہا فلاں عالم سے تم جواب دو. کہا مجھے تو نہیں معلوم. تم؟ کہا یعنی پورا عالم اسلام خطرے میں آ گیا. امام معصوم نہ ہو لمحے بھر کے لیے عالم اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. مجھے تو نہیں آتا. اس نے فوری طور پر غلام کو بھیجا، کہا امام پنجم فرزند رسول امام محمد باقر کو بلا کر لاؤ. ایک رقعے پر اس نے لکھ کر دے دیا کہ فرزند رسول پورا عالم اسلام، پورا اسلام اس وقت خطرے میں ہے. امام نے وہ پرچہ پڑھا، کاغذ پڑھا. اس نے دعوت کس کو دی ہے؟ امام پنجم کو. امام پنجم نے کاغذ کو یوں بند کیا، پرچی کو رکھا، کہا بیٹا جعفر صادق ذرا جواب دے کر آئیے. عمر مبارک کیا ہے؟ 2.5 برس. 2.5 برس. اس کو فوری پتہ چلا نا جب خلیفہ وقت کو کہ امام باقر خود نہیں آ رہے، اپنے فرزند 2.5 برس کا ایک کم سے نہ اس کو بھیجیں. اس نے کہا فرزند رسول یہاں اسلام خطرے میں ہے. کہا یہ اسلام کو بچائے گا، یہ اسلام کو بچائے گا. اب جب وہ دربار میں گئے تو غلام ساتھ ہے امام کے، اور جب وہ مسند پر بٹھایا گیا امام کو، اب خود تصور کریں 2.5 برس کا ایک کم سن بچہ ہے. جب امام کو مسند پر بٹھایا گیا تو اب مناظر جو مناظرہ کرنے آتا ہے نا قدریہ فرقہ، اس نے کہا بھائی یہ میری توہین ہے کہ میں اس بچے سے مناظرہ کروں، میں اس بچے سے مناظرہ نہیں کروں گا، میری توہین ہے. اب پورا دربار خاموش ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ اتنا بڑا مناظر 2.5 برس کے بچے سے کم سن سے کیا مناظر. پورا دربار خاموش ہے، لیکن 2.5 برس کا فرزند باقر بول اٹھتا ہے، کہتا ہے تو سوال کر، جواب دینے میں دیر نہیں لگے گی، دیر نہیں لگے گی، تو سوال کر. کہا بھائی میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بندوں کے امور میں مداخلت نہیں ہے، اس نے ایسی آزاد چھوڑا ہوا ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے قرآن آتا ہے؟ کہا ہاں آتا ہے. کہا ذرا سورہ فاتحہ پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے فرمایا بس یہیں ٹھہر جا، رک جا رک جا رک جا. ایاک نستعین کیا معنی ہے؟ ایاک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ کو تو امام نے فرمایا تیرا عقیدہ تو یہ ہے کہ بندوں کے امور میں، مخلوق کے امور میں خالق کو کوئی دخل نہیں، تو ایاک نستعین کہہ کر اس کو کیوں مداخلت دے رہا ہے؟ کیوں اس کو مداخلت دے رہا ہے؟ امام نے جواب دیا، امام نے اسلام کو بچایا. یہ وہ امام جعفر صادق ہیں. ان کے نام پر اب دیکھیں کلام کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ جائیں گے نا آفس میں، افطار کا وقت ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ گھر میں روزے کا وقت ہوتا ہے، سب کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے کہ بھائی ٹی وی آن کرو ذرا دیکھیں کیا وقت ہوا ہے، صحیح ہے. تو جیسے ہی ٹی وی آپ آن کرتے ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ اعلان نہیں ہو رہا ہوتا کہ فقہ علویہ کا روزہ اتنے بجے کھلے گا، فقہ حسنیہ کا روزہ اتنے بجے کھلے گا، فقہ حسینیہ کا روزہ اتنے بجے کھلے گا، فقہ سجادیہ کا روزہ اتنے بجے کھلے گا، فقہ باقریہ کا روزہ اتنے بجے کھلے گا. نہیں، فقہ جعفریہ کا روزہ، فقہ جعفریہ کا روزہ. بھائی کیوں؟ مولا کائنات نے خدمت نہیں کی؟ مولا حسن، مولا حسین، مولا باقر، مولا سجاد نے نہیں خدمات کی،
انجام دی. تو کہا پھر امام ششم کے عنوان سے یہ مسلک کیوں مشہور ہوا مذہب حق کا؟ مذہب حق کا مذہب تشیع یعنی مذہب جعفریہ. کہا امام نے اپنی زندگی میں 2 اہم ترین کام انجام دیے. دیکھیں مولا کائنات تو جنگوں میں مصروف ہیں. کیوں؟ ظالموں نے جنگوں میں الجھایا ہوا ہے مولا کو. امام حسن کا جنازہ گھر سے نکلے دوبارہ آیا ہے. کیوں؟ تیر برسائے گا. امام حسین کو ذبح کر دیا گیا. امام سجاد پر قدغن لگا دیے کہ آپ کلام نہیں کر سکتے. لیکن امام ہے نا حکمت سے بھرپور ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں کلام نہیں کروں گا, میں تبلیغ نہیں کروں گا, لیکن میں دعا تو کر سکتا ہوں, میں دعا تو کر سکتا ہوں. صحیفہ سجادیہ. امام محمد باقر پہ اب تھوڑا ماحول کھلنا شروع ہوا, تھوڑا سا راستہ کھلا. امام جعفر صادق پر اور راستے کھلے. تو امام نے 2 اہم ترین کام کیے. یہ آپ کو شاید جواب معلوم ہوگا کہ فقہ جعفریہ کو, مذہب جعفریہ کو جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے. کہا بھائی دیکھو ایک کام تو یہ کہ امام کے یہ تشیع کے پاس جتنی بھی احادیث کا منبع ہے, اگر 100 حدیثیں ہیں تو 70 حدیثیں امام ششم سے آئی ہیں. 70% حدیثیں امام ششم سے آئیں. امام نے احادیث کا باب کھولا. کیوں؟ کیا مطلب باب کھولا؟ کہ احادیث کیا بند تھیں؟ احادیث کی کتابیں نہیں تھیں؟ نہیں تھیں. کیا مطلب احادیث کی کتابیں نہیں تھیں تو رسول خدا نے جو اتنی حدیث فرمائی اس کا کیا ہوا؟ یہی تو مسئلہ ہے سارا. احادیث پر پابندی تھی 100 سال تک. بھائی آپ قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتے, آپ قال امیر المومنین نہیں کہہ سکتے, پابندی ہے. قال الامام الحسن نہیں, قال الامام. کتنی حدیث آپ سنتے کہ امام حسین نے فرمایا؟ بہت کم. کیوں؟ کیا امام کے پاس لسان نعوذ باللہ اس لسان مبارک جیسی نہیں تھی کہ کلام کرتے؟ نہیں, لسان تو تھی, بولنے نہیں دیا جا رہا تھا, بولنے نہیں ہے. اچھا خلفائے وقت نے تو یہ پابندیاں لگائیں کہ آپ تمام مسلمانوں کو ممبروں سے مولا کائنات کو مغلظات دی جا رہی ہیں. 80 برس تک یہ ہوتا رہا. کہ خلفاء نے کیا پابندی لگی تھی کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے قال علی, یہ نہیں کہہ سکتے, پابندی ہے, پکڑ کے تمہیں جیل میں ڈال دیں گے, زندان لے جائیں گے. اچھا یہ پابندی تھی. پھر اب امام آ رہے ہیں کہ وہ جو کتابیں ہماری ریت میں ہو چکی ہیں, زیر خاک جا چکی ہیں, حدیثوں پر پابندی لگ چکی ہے. دیکھیں 3 جنریشن اگر گزر جائیں نا, یعنی کتنے, یعنی 70 برس اگر گزر جائیں, تو ان 70 برسوں میں کوئی بچہ یہ نہ سنے کہ درود کیا ہوتا ہے, یہ نہ سنے کہ بسم اللہ کیا ہوتی ہے, یہ نہ سنے کہ قرآن کیا ہوتا ہے. وہ بھول جائے گی جنریشن. اب یہ جنریشن بھول چکی ہے, تو اس جنریشن کو جو بھول چکی ہے اس کو جو یاد آوری کر رہے ہیں وہ کون امام ہے؟ امام ششم. وہ یاد آوری کر رہا ہے. تو کیا کام کیا امام نے؟ امام نے احادیث کو پھیلایا, تبلیغ کی. کیسے تبلیغ کی؟ کیا خود امام کے پاس لوگ آ رہے تھے فرزند رسول یہ تو بتائیے؟ بعض مرتبہ امام نے اپنا پورا اسٹریٹجی کے ذریعے سے, وسیلے سے ایک جال بچھایا. آہستہ آہستہ تبلیغ, آہستہ, بہت ہی کند سرعت کے ساتھ, بہت ہی آہستگی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں اپنے نیٹ ورک کو, تاکہ مذہب کو آگے بڑھایا جا سکے. آہستہ 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 پھیلاتے گئے. کیا نام رکھ دیا گیا؟ فقہ جعفریہ, مذہب جعفریہ. یہ ایک کام یہ آپ کو پتا تھا. اچھا یہ موقع کیوں ملا امام کو؟ کیونکہ 2 طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھی, بنو امیہ بنو عباس. 132 ہجری میں امام کی جو امامت کا آغاز ہے 114 ہجری میں. پھر جب 132 134 ہجری میں امام کو آزادی جیسے ہی ملی, امام نے کہا ہاں یہ علمی کام کرنا ہے, اپنے لوگوں کو ان کے ہاتھ کو فراغت نہیں دینی, قلم دینے ہیں ان کو, ان کے ذہن کو فراغت نہیں دینی, کتابوں سے آشنا کرنا ہے. قال الامام قال الصادق قال الباقر, یہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے کہا گیا مذہب جعفریہ. اور دوسری کیا وجہ تھی؟ یہ تو مشہور ہے, آپ کو پتہ تھی. دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو مذہب جعفریہ مشہور ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ امام کے پاس جو بھی آتا تھا سوال کرنے, امام اس کو روکتے نہیں تھے. امام یہ نہیں فرماتے تھے اگر وہ اللہ پر سوال کرتا تھا کافر ہو گیا چپ کر کے بیٹھ, نہیں. مشرک ہو گیا نکل جا میری بارگاہ سے, نہیں. بے ادبی کرتا ہے بارگاہ الہی میں چلا جا, نہیں. یہ نہیں کہتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ آئے تو انہوں نے جب اپنے گھر سے آئے نا وہ سوال کرنے, تو اب دیکھیے گا امام کی فراست, امام کی فصاحت, بلاغت, علم غیب. جب وہ آئے امام کے پاس تو امام کو تو نہیں پتا تھا نا کون میرے پاس آنے والا ہے. جیسے ابو حنیفہ دربار امام میں امام صادق کے حجرے میں آئے نا, تو مولا صادق نے معلوم ہے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابو حنیفہ ابھی راستے میں تم یہ کہہ رہے تھے کہ آؤ چلیں رافضیوں کے امام کے پاس, آؤ چلیں شیعوں کے امام کے پاس. کہا فرزند رسول ہاں میں کہہ رہا تھا. کہا اب سلونی قبل ان تفقدونی, اب جو پوچھنے پوچھ لو ہم سے, لیکن ہم تمہیں یہ بتانے تم راستے میں یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے.
راستے میں تم یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے. تو امام نے کیا کیا؟ سوالات کی آزادی ہے, پوچھو جو پوچھنا ہے. یا تو منبر کوفہ پہ مولا کائنات فرما رہے ہیں یا ان کا فرزند امام جعفر, پوچھو جو پوچھنا ہے, پوچھو جو پوچھنا ہے. اب امام کے, اب دیکھیے گا آزادی کیسی تھی. امام کا مخالف ہے, دیکھیں آزادی کیسی تھی. امام کا مخالف وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم امام ششم کی خدمت میں پہنچتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے تو امام سراپا گوش ہو جاتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی سر تپا ہمیں سن رہے ہوتے تھے. اچھا ٹھیک ہے اور کہو, تم کہو, خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. تو مخالف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ امام ہمارے جوابوں کے سامنے خاموش ہو گئے ہیں, یعنی امام صادق نے ہماری دلیلوں کو قبول کر لیا ہے, جبھی تو خاموش ہے. جب وہ خاموش ہوتے تھے, مخالف کہتے جب ہم خاموش ہوتے تھے تو فرزند رسول کہتے تھے تم خاموش ہو گئے یہاں پہ سوال, اب میں کچھ کہوں. تو کہتے جیسے ہی امام جواب دیتے تھے نا تو ہمارے طویل سوالات کو ایک ایک جملے میں جوابات دے کر ہماری دلیلوں کو باطل کر دیتے تھے. یہ کس کا ظرف ہے؟ امام کا. لیکن اب صحابی امام موجود ہے. ایک بندہ آیا, اس نے پروردگار پر سوال اٹھایا, اللہ ہے ہی نہیں, وجود باری پر, نبوت پر کچھ نہیں ہے. اچھا, امام کیونکہ سنگینی ہے, شخصیت ہے, معصوم ہے, تشریف فرمائے. لیکن جو برابر میں صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو حجت خدا سے یہ سوالات کر رہے, یہ اللہ کا نمائندہ ہے, ان کے محضر میں یہ بے ادبی نہ کر. تو اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں ان کا صحابی ہوں. کہا اگر تم ان کے صحابی ہو, اگر تم امام کے نام لیوا ہو تو میں نے ان سے زیادہ بہت سخت سوالات کیے ہیں, لیکن کبھی ایسا جواب نہیں سنا جیسے تم دے رہے ہو. میں نے کبھی ایسا جواب نہیں سنا. اگر تم کہہ رہے ہو میں ان کا ماننے والا ہوں تو پھر ہم اس طرح سے تو کانے نہیں ہوں گے. ہاں اگر تمہارے پاس علمی دلیل ہے تو ہمیں بتاؤ. یہ تھا امام کا. امام سراپا گوش. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی سنو نا میری بات تو سنو. کوئی مثال کے طور پر آپ مجھے سنانا چاہ رہے ہیں, میں نہیں سن رہا, میں کہیں مصروف ہوں, میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں. تو اب ایک بندہ ہے وہ کیا بھائی سنے تو میں, اچھا آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوا, اچھا وہ کیا ہوا, اچھا یہ کیا ہوا. امام نے کبھی ایسا نہیں کیا. مذہب جعفریہ دو وجوہات, آزادی تھی, کہا جو پوچھنا ہے پوچھو. اب امام کے پاس دیکھیں, اب آپ کہتے ہیں اب ہم کہتے ہیں بھائی امام کے 4000 شاگرد ہیں. کلام کو آگے بڑھا, امام کے 4000 شاگرد ہیں. امام نے, آپ کہہ رہے ہیں نا امام نے تبلیغ کی, آزادی دی, 4000 شاگرد تھے, فلاں فلاں فلاں, جابر بن حیان, ابو حنیفہ, مالکی اور شافعی اور تمام. اچھا تو قیام کر لیتے امام. امام نے قیام کیوں نہیں کیا جب 4000 افراد موجود ہیں؟ تو ایک استاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو صحابی تھے نا امام کے, اس میں سے اکثر یہ خوشی کے صحابی تھے. یعنی خوشی کے جو لمحات ہوتے ہیں نا, یعنی جو اچھے لمحات ہوتے ہیں اس میں تو امام کے ساتھی ہیں, صحابی ہیں, لیکن سخت وقت میں امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. سخت وقت میں امام کے ساتھ. اب ایک شخص آیا, کہنے لگا فرزند رسول آپ قیام کیجئے. میں جس علاقے, امام نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں فلاں علاقے سے آ رہا ہوں. امام نے کہا کتنی تعداد؟ کہا 1 لاکھ شیعہ رہتے ہیں, آپ قیام کا اعلان کیجئے. امام نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں آیا. کہا فرزند رسول بنی امیہ بنو عباس آپس میں لڑ رہے ہیں, ہوتا ہے نا انسان کہ بھائی یہ 2 حکومتیں لڑ رہی ہیں, تم بھی کوئی احتجاج کرو, تم بھی کوئی تحریک چلاؤ, ان سے اپنا حق لے لو. امام نے فرمایا نہیں ابھی وقت نہیں ہوا, ابھی وہ وقت نہیں پہنچا. کہا فرزند رسول 1 لاکھ شیعہ. اچھا اب وہ ایسے نہیں مانا نا. اب امام نے دلیل سے سمجھا. امام نے فرمایا تم جس علاقے سے آ رہے ہو مجھے یہ بتاؤ کیا اس علاقے کے شیعوں کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی جیب سے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکال لے اور اس شیعہ کو برا نہ لگے؟ تمہارا ایسا تعلق ہے؟ ایسی کیفیت ہے؟ کہا فرزند یہ کیفیت تو نہیں ہے. تو امام نے کہا کیوں قیام اور انقلاب کی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی کیا مطلب؟ پہلے تربیت کرو, پہلے علم حاصل کرو, پھر یہ بات. اب یہ تو وہ دور تھا نا, اب ہم آج کے دور میں آئے. کیا میں راضی ہوں ایک شیعہ آئے اور میری جیب سے اپنی ضرورت کے مطابق جتنا اسے پیسہ چاہیے وہ نکال لے اور میں ناراض نہ ہوں؟ میں ناراض نہ ہوں. کیا ایک بندہ مومن راضی ہے اس پر؟ مثال کے طور پر ابھی آپ یہاں فرشیہ زبان, آپ نے مولا کا کال سنا, آپ نے اپنی جیب کھول لی, مومنین کو اشارہ کر دیا بھائی جس کو آ کر لینا ہے میری جیب سے لے لو. صحیح ہے, اب آپ کا ظرف تھا, آپ نے کہا میں مولا کے کال پر عمل کرتا ہوں. اب سامنے ایک مومن بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا ہاں اس وقت مجھے فوری طور پر 5000 روپے چاہیے, میں بہت توجہ چاہوں گا, مجھے فوری طور پر 5000 روپے کی ضرورت ہے, میں ذرا جاتا ہوں اس کے نزدیک, مومن کے نزدیک. اس نے اپنی جیب کو لیا, اس سے جا کر پوچھتا ہوں. اب وہ مومن آیا,
اس نے سامنے والی کی جیب میں دیکھا, ارے یہ تو 5,000 نہیں ہے, یہ تو 5 لاکھ روپے, یہ تو 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں. کیا اب اس مومن کا اتنا تقوی, اتنی پرہیزگاری, اتنی امانت ہے, وہ کہے 5 لاکھ روپے کیا 5 کروڑ روپے بھی موجود ہوں, میں تو اپنی ضرورت کے مطابق لوں گا, میں تو اپنی ضرورت کے. کیا وہ اتنا امین ہے؟ یا وہ بولے گا ہاں 5,000 آج کے, 5,000 کل کے, اور 5 لاکھ اگلے 3 مہینے کے. یا وہ ایسا سوچے گا؟ امام نے فرمایا کیا ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اب سے یہ دیکھیں حالات دیکھیں, امام کے دور کے حالات دیکھیں, قیام کریں. امام کے پاس ایک شخص آیا, حماد نام امام کا صحابی ہے. امام نے کہا حماد نماز پڑھنے آتی ہے تمہیں؟ فرزند رسول آتی ہے. امام نے کہا پڑھ کے دکھاؤ. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم, تکبیر کہی, رکوع میں گیا, سجدے میں گیا, پہلی رکعت میں تھا. امام نے کہا چھوڑ دو. حماد کتنی غلط بات ہے, تمہاری اتنی عمر بسر ہو چکی ہے, تم نے اتنی زندگی بسر کر لی, لیکن تم غلط نماز پڑھ رہے ہو. اب امام کہتے ہیں نا جاؤ خود سیکھ کر آؤ کسی اور سے. امام نے کہا نہیں حماد اب یہاں بیٹھو, اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ نماز کیسی ہوتی ہے. امام نے قیام کیا, تکبیر کہی آداب کے ساتھ, پھر قرأت کی بہت ہی سلیقے کے ساتھ. اچھا امام ششم میں کوئی عام بندہ نہیں. کیسی قرأت ہے امام کی؟ قرأت ایسی ہے, اب دیکھیں گا اس کو چھوڑ کر بہت تیزی سے واپس آتا ہوں گریز لے کر. ایک بندہ ہے, رات کی تاریکی ہے, وہ دیوار پر چڑھا کہ میں اس گھر میں کودوں گا اور وہاں سے چوری چکاری کر کے پیسہ نکالوں گا, سونا لوٹ کے باہر آ جاؤں گا. وہ جیسی دیوار پر چڑھا, اس کے کانوں میں ایک آواز آ کر ٹکرائی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا اب بھی لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ یہ کون تلاوت فرما رہے تھے؟ امام ششم. یہ چور کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ دیوار پر. یہ کودنا چاہ رہا تھا گھر میں. جیسی صدائے امام ششم آئی, اس نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ اب یہ بجائے کہ گھر میں کودے, یہ واپس کوچے میں کودا. گویا یہ کوچے میں نہیں کودا, گویا یہ دیوار سے واپس نہیں آیا, بلکہ جہنم سے واپس آیا, جہنم کی آگ سے واپس آیا. یہ ہے امام ششم کی تلاوت. اب حماد کو تلاوت کر کے دکھا رہے ہیں کہ ایسے تلاوت ہوتی ہے. رکوع گئے, حماد کہتے ہیں جب امام ششم رکوع میں گئے نا, تو امام کی کمر اتنی سیدھی اور اتنی مستقیم تھی کہ اگر کوئی اس پر پانی لا کر ڈال دے تو وہ قطرات موجود رہیں. کیوں؟ کمر سیدھی ہے. پھر سجدے میں گئے, نماز تمام کی. اچھا کوئی اور ہوتا کہتا خود جا کر سیکھ لو, نہیں. امام رضا کیا فرماتے ہیں؟ الامام الاب, الامام الشفیق, الامام الرفیق, الامام الام. تمہارا امام تمہارے باپ جیسا ہے, تمہارا امام شفیق ہے, تمہارا امام تمہارا امام نہیں ہے, تمہارا دوست. یہ وہ امام ہے, کتنی شفقت ہے, اتنا کردار ہے. پھر جا کر آج ذکر امام ششم ہو رہا ہے. اب بہت تیزی سے, ظاہر ہے میں زحمت نہیں دینا چاہتا, بہت تیزی سے جا رہا ہوں. امام نے نماز کا طریقہ سکھایا, نماز کا. حماد یہ کہتے ہیں جب امام سجدے میں گئے تو سجدے میں 7 اعضاء لگانے ہوتے ہیں آپ کو, 1 2 3 4 5 6 7, یعنی انگوٹھے کا وہ, یہ 7 اعضاء کہتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا امام کی ناک یعنی یہ بینی امام کی سجدے میں لگی ہوئی ہے, زمین سے لگی ہوئی ہے. امام نے جب نماز تمام کر لی نا, تو میں اس طرف متوجہ ہوا کہ ناک کو کیوں زمین پر لگایا امام نے. کیونکہ جب انسان, ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب تمہاری ناک اللہ کے سامنے زمین پر لگ جائے تو سمجھ لینا تمہارا تکبر ختم ہو رہا ہے, تمہارا تکبر جا رہا ہے. ہمارے مسائل کیوں ہیں اتنے زیادہ, ہماری یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم کہیں نہ کہیں تکبر کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. امام نے نماز کا طریقہ, نماز پڑھو گے دنیا سنورے گی, اس آخرت کو بھی ہم اس طرف نہیں دیں, یہ دنیا سنورے گی, ادھر آثار ظاہر ہوں گے لیکن آداب کے ساتھ. اب ایک شخص آیا جنت کی تلاش میں, تیزی سے آیا, اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر سبحان اللہ سمیع اللہ اکبر سبحان اللہ, بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحیح یہ کہہ دیا اس نے, دورہ کرنا بہت تیزی سے. اب دعا کر رہا, کہہ رہا ہے پروردگار مجھے جنت میں جگہ دے دیجیے, جب میں تیرے پاس آؤں مجھے جنت میں جگہ دے دیجیے. اور ہاں پروردگار جب میں تیرے پاس آؤں نا تو جنت تو مجھے دے گا, مجھے 4 حوریں ضرور دیجیے, مجھے 4 حوریں ضرور چاہیے. یہ تمام منظر مشاہدہ فرما رہے ہیں پچھلی صف میں امام چہارم,
جیسے اس نے کہا نا مجھے جنت چاہیے ہے, اس نماز کے بعد اس نے کہا مجھے جنت چاہیے, مجھے چاہیے ہے. پھر اس نے کہا مجھے 4 حوریں تو ضرور چاہیے. بھائی حوروں کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, آپ جانتے, مجھے 4 حوریں ضرور چاہیے. اچھا, امام ششم نے تبسم فرمایا. اب جملہ دیکھیں امام نے کیا ارشاد فرمایا. امام نے فرمایا مہر, شادی کا مہر غریبوں اور فقیروں والا دے رہا ہے اور تقاضے شہزادوں والے کر رہا ہے. تجھے 4 حوریں چاہیے ہیں, اب کسی کو 4 ازواج چاہیے ہیں تو بھائی بادشاہ جیسا کماؤ, پھر گھر کرو اس کے نام پر, پھر گاڑی لو. ابھی تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ 1 لینا مشکل ہوا ہے, 4 تو انسان بھول جائے, ابھی 1 لینا مشکل ہوا ہے. امام نے فرمایا نماز پڑھو آداب کے ساتھ, یہ وہ دور ہے. امام سے کہنے قیام کریں, انقلاب کریں. امام نے کہا نماز آتی ہے؟ نہیں. امام نے کہا احادیث سے آشنا ہو؟ نہیں. امام نے کہا اپنی جیب کھول سکتے ہو؟ کہا فرزند رسول یہ تو کیفیت نہیں ہے. اب امام نے کہا ہاں اب نہیں ہے نا, اب ہم وہ کیفیت پیدا کریں گے. اب ہم تمہیں یاد دلائیں گے کہ رسول یعنی کیا. صحیح ہے. اب امام نے شروع کیا. اب دیکھیں 6 امام کی روش ہیں, طریقے ہیں جو امام نے لوگوں کو یاد دلائے. 6 طریقے تاکہ یہ دین کے قریب آ جائیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ کہا اپنے رسول کو پہچانو, سنت رسول کیا ہے اس کو جانو, اور سنت رسول کون بتائے گا اس کے اوصاف کو پہچانو. یہ سنت رسول بتائے گا جو شرابی ہے, یہ سنت رسول بتائے گا جو خود بھول جاتا ہے, یہ سنت رسول بتائے گا جس کے لیے لوگوں کو ذبح کرنا ایسے جیسے کسی مرغی کو ذبح کیا جا رہا ہے, یہ سنت رسول بتائے. امام نے تفسیر کا درس شروع کیا, احادیث کو پھیلانا شروع کیا. یہ اب امام کا پہلا قدم, کہا اپنے رسول کو جانو, وہ کون ہے. یعنی تم جب رسول کو پہچان لو گے تو ان تاریکیوں میں نہیں ڈوبو گے, بلند ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا رسول بلند ہے, تمہارا رسول بلند ہے. یہ وہ رسول ہے, یہ اتنا بلند ہے کہ اس رسول نے بلند منبر پر بلند علی کو بلند کر کے بتا. جو علی پہلے سے ہی بلند تھے, جب رسول بلند کریں گے تو کتنا بلند ہو جائے. یہ شاید حضرت علامہ نقن کا جملہ ہے جو میرے ذہن میں آیا, بزرگ اس کی اصلاح فرمائیں گے. پہلی روش, بہت توجہ چاہوں گا, پہلی روش اپنے رسول کو پہچانو. دوسری روش کیا ہے؟ کہا اہل بیت کو جانو. کون ہے اہل بیت؟ بہت تیزی سے جانو, پھر مصائب کی جانب 2 جملے پیش کروں گا. مصائب, کہا اہل بیت کو جانو, وہ کون ہے. اب جیسے ہمارے دور میں ہم 4 اماموں کو یاد کر رہے ہیں, باقی 8 اماموں کو تقریباً ہم نہیں یاد کرتے. ہم ان کی روش کو, ہم ان کی سیرت کو, ہم ان کے فضائل کو, ہم ان کے مصائب کو, ہم ان کے طور طریقوں کو نہیں بیان کر پاتے. اب ہم سے بھی امام چاہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے اماموں کو تو یاد کرو. کون ہے تمہارے امام, کون ہے؟ سوال کرو علماء سے جا کر, ذاکرین سے, کون تھے میرے مولا ششم. اہل بیت کو یاد کرو. صحیح ہے. تیسرا کام جو امام نے کیا نا وہ کیا تھا؟ کہا اب اصحاب 6-7 اصحاب جمع ہو گئے, تو اس صحابی کو چاہے قرآن کی تفسیر سکھا دیں, اس کو حدیث سکھا دیں, اس کو کیمسٹری سکھا دیں, اس کو تفسیر سکھا دیں. کہا نہیں, بہت توجہ چاہوں گا. امام نے ابو حمزہ صومالی کو تفسیر قرآن اور دعاؤں کا طریقہ سکھایا. کیوں؟ فضیل کو سکھا دیتے, جابر بن حیان کو سکھا دیتے. امام نے ایک اصول دیا, کہا نہیں, جس کے اندر جو صلاحیت اور شوق و ذوق ہے اس کو وہ بتاؤ. اب میرے بچے کے اندر ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں ہے, صحیح ہے, میرا بچہ چاہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں. باپ آتا ہے کہتا ہے بیٹا دیکھ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن میرے ساتھ نامساعد حالات ہوئے, میں ڈاکٹر نہیں بن سکا, لیکن بیٹا میری خواہش ہے تو ڈاکٹر بن جا. بچے کے اندر شوق نہیں ہے ڈاکٹر بننے کا. ماں آتی ہے اسی بچے کو, بیٹا تو نہ ڈاکٹر بن نہ انجینئر بن, تو بزنس مین بن جا. میں چاہتی تھی میں بزنس کروں, میں نہیں کر پائی, لہٰذا میں چاہتی ہوں تو بزنس کر. بابا اس کے اندر شوق نہیں ہے, ذوق نہیں ہے, کیوں اس کو. اب اگر وہ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر. اللہ نے اس کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے. میں اسے انجینئر بناؤں گا, نہ وہ انجینئر بنے گا نہ ڈاکٹر بنے گا, وہ کچھ اور بن جائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ ہماری غلط روش ہے. کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں, کتنے ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو زبردستی ماں باپ کے کہنے پر اس فیلڈ میں آئے, چاہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر ویسے بن بھی گئے, لیکن ساری زندگی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ اب پتہ ہے کیوں؟ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, اس کے سارے دوست 3-4 دوست ڈاکٹر بن گئے, فیلڈ میں آگے جا رہے ہیں, یہ انجینئر بن گیا. یہ ان کو دیکھ کر کڑکا رہتا ہے, دیکھو میرے ماں باپ نے مجھے بننے نہیں دیا, جبکہ میرے اندر صلاحیت تھی, میں اس سے اچھا ڈاکٹر بن سکتا تھا, لیکن میرے ماں باپ نے مجھے روک دیا.
تو ماں باپ کاؤنسلنگ کروائیں, ان کو آگے بڑھائیں, ان کو راستے دکھائیں, زبردستی نہ کریں. کیوں؟ امام ششم کا اصول ہے کہ ابو حمزہ صومالی کو ہم تفسیر سکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اندر شوق ہے. حشام کو ہم مناظرہ سکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مناظرہ والا ذہن ہے. جابر بن حیان کو میں مناظرہ نہیں سکھاؤں گا امام, نہیں سکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جابر بن حیان کے اندر جو جرمز ہیں وہ کیمسٹری کے ہیں, اس کو کیمسٹری سکھائیں گے. یہ امام کا فارمولہ تھا. اچھا جب یہ سکھا رہے ہیں نا تو اب ایسا نہیں ہاں بھائی تھوڑا بہت سیکھ لو جاؤ اپنے گھر, تم بھی تھوڑا 2-4 لفظ سیکھ لو جاؤ, 2 کتابیں پڑھ کر ممبر پر نہیں. اب اگر تم جابر بن حیان کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہو, ایم فل کرنا چاہ رہے ہو, اس سے بھی آگے بڑھنا چاہ رہے ہو, بابائے کیمسٹری بننا چاہ رہے ہو, تو پھر محنت کرو, اس کو محنت کروا. اور اتنی محنت کرواتے تھے کہ وہ بندہ اپنی فیلڈ کا مرجع بن جاتا تھا. مرجع یعنی کیا؟ یعنی مرکز. مجھے اب کیمسٹری کا کوئی سوال پوچھنے نا تو امام نے ایک مرکز تعین کر دیا, جاؤ جابر سے پوچھ لو, میں نے اس کو بتا دیا. مجھے مناظرے کا طریقہ سیکھنا ہے, جاؤ حشام سے پوچھ لو. مجھے حدیث سیکھنی ہے مثال کے طور پر, فقہ سیکھنی ہے, جاؤ فضیل سے سیکھ لو. ہم نے اس کو اس طرح امام نے اپنے شاگرد بنائے. اب کہا تم فلاں علاقے میں جاؤ, تم فلاں علاقے میں جاؤ, تم فلاں. اب تبلیغ کے لیے پھیلا دیا. گویا وہ اصحاب نہیں ہے بلکہ امام کے تراشے ہوئے ہیرے ہیں, وہ ستارے ہیں, اسٹارز ہیں اپنے زمانے کے. امام نے اس طرح سے پھیلا دیا, اس طرح سے شوق دلاتے تھے, ذوق دلاتے. سوال و جواب کرتے تھے امام. اس کا کیا سوال ہے, اس کا کیا یہ جواب ہے, وہ جو شبہات تمہیں دے رہا ہے اس کا یہ جواب ہے. آگے بڑھیں, بس تیزی سے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت زحمت دے دی. پھر امام کیا فرماتے تھے, کہتے ہیں ایسے نہیں بس سن لو, نہیں, قید العلم بالکتاب, علم کو قید کرو کتابت کے ذریعے سے. لکھ لو, اس کو لکھو, پرچوں پر لکھو, کتابوں میں لکھو, کاغذ پر لکھو, لکھو اس کو. ایران میں ایک عالم کو, پرانے زمانے کی بات ہے, ان کو گرفتار کر لیا. اب ان کے پاس نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے, عالم تھے, گھر پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو اب ان سے کچھ دنوں بعد افراد ملنے آئے کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں, زندان میں ہیں, جیل میں. انہوں نے کہا میں خیریت سے ہوں, یہ سب چھوڑو, جاؤ اپنے مومنین کو میری طرف سے نصیحت کر دو کہ جو کلام بھی امام کا سنے فوراً اس کو لکھ لیں, ورنہ بھول جائیں گے. لکھو اس کو. امام کہتے تھے لکھو حدیث سے. اچھا ابھی تو میرے پاس قلم ہے, یہ کاغذ ہے, میں لکھ کر لے آیا. پرانے زمانے میں نہ کاغذ ہوتا تھا نہ اس انداز کا قلم ہوتا تھا, بلکہ بڑے بڑے قلم ہوتے تھے, اور بعض اوقات تو چمڑی کے کاغذ ہوتے تھے اس انداز کے, بعض اوقات پتھروں پر لکھنا ہوتا تھا. یعنی ایک حدیث ہے اتنی مختصر, اس کو پتھر پر لکھو, اس کو کتنی محنت لگتی ہوگی. ان اصحاب نے محنتوں سے, زحمتوں سے احادیث ہم تک پہنچائی. کہا گوگل پر جاؤ, لکھو احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام, تمہارے سامنے 40 احادیث آ جائیں گی, پڑھ لو اس کو. میں کہتا ہوں ابھی اس کو پڑھتا ہوں, ابھی میں دیکھوں خبروں میں کیا چل رہا ہے, ابھی میں دیکھوں یوٹیوب پر وہ جو میں چاہ رہا ہوں اس کا میں کیا کروں. نہیں آپ ایسے نہیں, آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں, یقیناً آپ جا کے گوگل پر سرچ کرتے ہیں احادیث امام جعفر صادق, آپ سرچ کرتے ہیں الحمدللہ. امام نے فرمایا سب سے حسن ظن رکھو کسی سے. اب امام نے جب یہ ماحول بنا لیا, مضبوط کر لیا, اب اس قابل ہوا صاحب جوابات دے رہے ہیں. ایک بندہ آیا, اب خود امام بھی جوابات دیتے تھے. ایک بندہ آیا کہنے لگا فرزند رسول آپ جو اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرو, تعریف اس کی ہوتی ہے جس کو دیکھا جائے. میں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو تعریف کیسے کروں, میں نے تو اس کو نہیں دیکھا. اب امام نے فوراً جواب نہیں دیا, فوراً گھبرائے نہیں, اس کو ابھی جواب دے دوں, اگر ابھی نہیں دیا تو مجھے بولے گا اس کو نہیں آتا. چہل قدمی کر رہے ہیں, قدم آگے بڑھا رہے ہیں. امام نے فرمایا یہ اپنے پیچھے ذرا دیکھو. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ایک خوبصورت گھر تھا. مڑ کر کہنے لگا فرزند رسول یہ گھر کتنا خوبصورت ہے, فرزند رسول اس گھر کی کھڑکیوں پر جو نقش و نگار ہیں کتنے خوبصورت ہیں, کتنے بہترین ہیں. فرزند رسول اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا, کتنا عاقل ہوگا, کتنا سمجھدار ہوگا. مولا نے فرمایا تو نے گھر کو تو دیکھا ہے, یہ تو بات تو نے اس کے بنانے والے کو دیکھا ہے. کہا میں نے تو نہیں دیکھا. امام نے فرمایا جب دیکھا نہیں ہے تو تعریف کیوں کر رہا ہے, جب دیکھا نہیں ہے تو تعریف کیوں کر رہا ہے. کہنے لگا فرزند رسول میں تو اس کے کام کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہا ہوں, مالک کی. تو امام نے فرمایا اسی طرح پروردگار ہے, پروردگار کے کاموں کو دیکھ کر اس کے کاموں کو دیکھ کر اس کی تعریف کیا کرو. یہ امام ہے فرما رہا. علم کے ساتھ امام نے کہا تربیت. علم جو ہے نا, انفارمیشن امریکہ کے پاس بھی ہے, اسرائیل کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس آتی رہتی ہے نا سوشل میڈیا پہ. ان کی ماں جب حاملہ تھیں تو ایسا کرتی تھیں, یوں کرتی تھیں, دیکھو کتنے ذہین ہے اسرائیلی. اسرائیل کے پاس شاید انفارمیشن ہو,
لیکن اس کے پاس تربیت نہیں ہے, اس کے پاس تقوی نہیں ہے, اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ تہران پر اگر مجھے بم مارنا ہے تو میں میناب اسکول پر نہ ماروں کیونکہ وہاں پر بچیاں پڑھ رہی ہیں, لیکن اس نے وہیں پر بم لا کر مارا. کیوں؟ انفارمیشن ہے, تربیت نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, پرہیزگاری نہیں ہے. اور جو اہل بیت کے ماننے والے وہ پہلے وارننگ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں علاقہ اسرائیلی تم خالی کر دو, کچھ دیر بعد یہاں پر بمباری ہوگی, چلے جاؤ یہاں سے. یہ ہے تربیت. امام نے کہا علم حاصل کرو لیکن تربیت ضرور کرنا. کیوں؟ اگر صرف علم حاصل کر لیا تو ممکن ہے اس سے بدتر انسان بن جاؤ جو ایسے ہو, تکبر میں آ جاؤ گے. مجھے 4 حدیثیں پتہ ہیں, مجھے 4 کتابیں آتی ہیں. بزرگان کیا فرماتے ہیں, کہا تم نے مثال کے طور پر تم نے 4 صفحات پڑھے ہیں نا, پڑھا ہے تم نے, مطالعہ کیا ہے, تو ان 4 صفحات کے مطابق اس کے برابر تربیت کا انتظام کرو ورنہ بگڑ جاؤ گے, خراب ہو جاؤ گے. امام نے فرمایا تعلیم یعنی علم, معرفت, تربیت. امام نے فرمایا تقوی اختیار کرو, تربیت و تقوی, پرہیزگاری ہو تمہارے اندر. کیسی پرہیزگاری؟ مولانا تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے, مولانا پرہیزگاری کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ چھوڑ دیجئے ڈیفینیشن کو. کسی نے لکھا تقوی یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنا, کسی نے کہا تقوی یعنی ایسا لباس پہن لینا کہ اس کے بعد شیطان تم پر حملہ نہ کر سکے, یہ تقوی. میں اس کی طرف نہیں جا رہا, میں کہتا ہوں تقوی یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جب شوہر صاحب نکاح کی رات کو مہر لکھوا رہے ہوتے ہیں نا, جب مولانا صاحب پوچھتے ہیں بھائی کتنا مہر لکھوں, مولانا صاحب 8 لاکھ لکھ دیں, چلے مولانا صاحب 10 لاکھ مہر لکھ دیں. شوہر یہ کہنے کے بعد دل میں یہ نہ کہے مولانا 10 کیا تم 15 لکھ دو, دینا تھوڑی ہے مجھے دینا تھوڑی ہے مہر, کون دیتا ہے مہر؟ اس کے اندر اتنا تقوی ہو, یہ ہے تقوی کہ نہیں مجھے دینا ہے. صحیح ہے. زوجہ کے اندر کتنا تقوی ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کی تنخواہ اگر 4-5 دن لیٹ ہو جائے نا تو فوراً کال پہ کال, میسج پہ میسج کرنا نہ شروع ہو جائے, بھائی بچوں کا دودھ ختم ہو گیا, بھائی لائٹ نہیں آ رہی گھر میں برف کا انتظام نہیں ہے, گھر میں پانی نہیں ہے. زوجہ یہ نہ کہے ارے میں تو آپ سے ازدواج کر کے پھنس گئی ہوں, آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے. شوہر کہتا ہے نہیں میں نے تمہیں دیا ہے, میں نے تمہیں گھر دیا ہے, میں نے تمہیں نان روٹی دی ہے, سالن دیا ہے. زوجہ احسان تھوڑی کی ہے. اچھا ہمارے ہاں یہ بنا ہوا ہے, کیا بنا ہوا ہے کہ بھائی تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے نا, مجھ پر احسان تھوڑی کی ہے. یہ غلط جملہ ہے قرآن کی روح سے. وہ کیسے؟ رسول خدا کو پروردگار کیا فرماتا ہے, خذ من اموالہم, اے رسول آپ ان سے زکوٰۃ لیں, ان سے مال لے لیں, وصلی علیہم, اور جب یہ زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کر دیں تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا. کیوں دعا کریں بھائی, احسان کر رہے ہو, زکوٰۃ دے رہے ہو, اموال دے رہے ہو, احسان کر رہے ہو. کہا نہیں, جو بندہ ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کرے اس کو دعا دو, اس کا شکریہ ادا کرو. شوہر کا تقوی بیان کر دیا, زوجہ کا تقوی, ساس کا تقوی, ساس بنتی ہے نا ساسو ماں, ان کا تقوی کیا ہونا چاہیے؟ ان کا تقوی یہ ہونا چاہیے ہے کہ جب بہو کو وہ لے کر آئیں ابتدائی 10-15 دن میں تو الحمدللہ سر آنکھوں پر, اس کے بعد ارے بہو تمہیں تو روٹی بنانا نہیں آتی, روٹی تو گول بنتی ہے, تم نے تکون بنا دی, تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں تھا, آؤ اب میں تمہیں سکھاتی ہوں روٹی. ساس کا اتنا تقوی ہو, پرہیزگاری ہو. اپنے بیٹے کو جا کر بہو کے بارے میں یہ نہ کہے, جب وہ آتا ہے نا کچھ لے کر آتا ہے گھر میں, تو یوں نہ کہے کہ بھائی تو جورو کا غلام ہو گیا, تو مجھ کو بھلا بیٹھا ہے, سب کچھ اسے دیا جا رہا ہے. نہیں, اس کی ذمہ داری ہے, وہ دے رہا ہے اس کو. ساس کا تقوی پتہ چلا آپ کو کہ وہ بہو کو اس طرح سے نہ ٹوکے. زوجہ کا تقوی. اچھا آپ آئیے بھائیوں کا تقوی. ایک بھائی ہے نا, اس میں اتنا تقوی ہونا چاہیے ہے کہ جب اس کو باپ کی طرف سے وراثت ملے اور باپ جاتے جاتے یہ کہہ دے بیٹا میں جا رہا ہوں, یہ تو تقسیم کر لیجیے, تو اب بھائی ایک بہن کا یعنی باپ کا بیٹا اور اس بہن کا بھائی یہ نہ کہے ارے بہن کو کون اس کا حصہ دیتا ہے, بہن تو شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے, اس کا شوہر اس کو دے گا, میں کیوں دوں, یہ نہ کہے. وہ بھائی میں اتنا تقوی ہونا چاہیے. اچھا بہن کا تقوی اتنا ہو, اتنی پرہیزگاری ہو کہ جب بھائی اپنی دلہن کو گھر میں لے کر آئے تو یہ نند صاحبہ بھابھی کو یہ نہ کہیں کہ سارا کام اب آپ کو کرنا ہے, اور اگر آپ نے نہیں کیا نا تو پھر پتہ ہے آپ کو سارا کام آپ کو کرنا ہے, سارا کام آپ کو کرنا ہے. اچھا بھائی کر رہی ہے بھابھی سارا کام. جس دن مہمان آ جائیں گھر میں, جس دن مہمان, تو یہ نند سارا کچن اپنے حصے میں لے کر اس کی صفائی کر کے بھابھی سے کہے آپ جائیں صفائی کر کے, مہمانوں کے سامنے یہ نہ کہے جا کر ہاں بھائی میں تھوڑا تھک جاتی ہوں نا. ارے آپ کیوں تھک جاتی ہیں؟ بھائی سارا کام میں ہی تو کرتی ہوں.
امام فرما رہے یہ تقوی اپنی زندگی میں لاؤ, یہ تقوی, یہ پرہیزگاری, بہن کا تقوی, بھائی کا تقوی, اس کو کتنا پرہیزگار, ساس, زوجہ, شوہر, یہ تمام افراد جب تقوی اپنا لیں گے, اختیار کر لیں گے, تو پھر ان کو ہدایت ملے گی, پھر ان کو ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی. امام فرما رہے تقوی, علم, پرہیزگاری. بس یہ 2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ وہ امام ہیں جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری سکھائی. یہ وہ امام ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو کس طرح دوسروں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں. یہ وہ امام ہیں کہ بتا رہے ہیں دیکھو ایسے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے. ہاں عزیزوں, لیکن ان کے حقوق امت نے ادا نہیں کیے, ان کے حقوق ادا نہیں کر. ابن حبیب ہے امام ششم کا صحابی, کہتا ہے میں نے فرزند رسول کو دیکھا, میں ان کے پاس موجود تھا, میرے مولا سجدے میں گئے, اور جب سجدے میں گئے تو فرماتے ہیں اللہم اغفر لمن زار جد الحسین. سجدے میں جا کر امام ششم دعا فرمایا, اے پروردگار یہ جو میرے جد حسین پر مومنین گریہ فرماتے ہیں نا, پروردگار ان کو بخش دیجیے. تو ابن حبیب کہتا ہے اب میں نے کلام کو, امام نے جب سر مبارک اٹھایا نا سجدے سے, تو میں نے دیکھا ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی. امام ششم کی ریش مبارک بھیگ چکی ہے, گریہ فرما رہے ہیں. تو کہا میں نے موقع اچھا جانا, میں نے ایک سوال کہا, میں نے کہا فرزند رسول میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے جد حسین کے جسم مبارک پر 1000 زخم تھے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ امام ششم نے فرمایا 1000 نہیں, 1000 سے زیادہ تھے. کہا فرزند رسول یہ بات میرے سمجھ نہیں آتی کہ ایک جسم مقدس پر 1000 سے زیادہ زخم کیسے لگ سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ضرب السیوفا, کہ وہ جب زخم لگاتے تھے نا تو ایک نیزہ میرے جد حسین پر جب یہاں لگایا تو دوسرا ظالم آتا تھا, اس زخم پر ایک اور زخم لگاتا تھا. ایک تلوار سے جب یہاں وار کیا جاتا تھا تو ظالم آتا تھا, ایک اور تلوار سے اسی زخم پر ایک اور زخم لگاتا تھا, ایک اور تیر سے وہاں پر تیر مارتا تھا. کہتا ہے میں نے جب امام سے سوال کیا, امام نے اس کا جواب دیا, امام گریہ فرما رہے تھے, لیکن میں نے اب ایک اور سوال کیا. میں نے کہا فرزند رسول میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی مخدرات عصمت و طہارت کو بے مقنوں چادر پھرایا گیا, ان سے سر مبارک سے چادریں لے لی تھی. تو کہا امام کی آوازیں اتنی بلند ہوئی, اب امام نے مجھے جواب نہیں دیا ہاں ایسا ہوا تھا, امام نے سر یوں ہلا کر کہا ہاں, امام نے سر کے اشارے سے کہا ہاں ایسا ہوا تھا. عزیزو اب جب امام ششم کے گھر کو آگ لگائی گئی نا, اب جب گھر کو آگ لگا دی تو امام ششم اپنی گھر کی خواتین کو حوصلہ دے رہے ہیں, ایک خاتون کو وہاں سے بچا رہے ہیں, بیٹی حوصلہ رکھو, بیٹی آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ایک ایک خاتون کو گھر سے باہر نکال رہے. اگلے دن کچھ اصحاب امام ششم کی خدمت میں آئے تو دیکھا امام ایک کوچے کی جانب گریہ فرما رہے تھے. تو لوگ یہ سمجھے کہ امام اس وجہ سے گریہ فرما رہے کیونکہ امام کے گھر کو آگ لگا دی. کہا فرزند رسول اس وجہ سے گریہ کریں, آپ کے گھر کو آگ لگا دی؟ کہا نہیں, اس وجہ سے گریہ نہیں کر رہا, گریہ میں اس بات پر کر رہا ہوں کہ جب میرے گھر کو آگ لگائی جا رہی تھی میں اپنی خواتین کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ موجود تھا, میں اس منظر کو دیکھ کر اپنی جدہ زینب کو یاد کر رہا ہوں کہ جب ان کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی تو ان کے بھائی حسین ان کے ساتھ نہیں تھے جو حوصلہ دیتے. عزیزو جب خیموں کو آگ لگائی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ در خیموں پر کھڑی ہے. تو ایک بندہ کہتا ہے, ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بی بی پریشان حال ہے, میں قریب گیا, میں نے کہا بی بی یہاں سے دور ہو جائے, دیکھنی نہیں خیموں کو آگ لگا دی گئی, یہاں سے آپ دور چلے جائیے. میری بی بی نے فرمایا یہاں سے میں کیسے دور ہوں, میرا امام زین العابدین ان خیموں میں ہے. ہاں عزیزو امام کو بی بی زینب باہر لا رہی ہے, ایک گوشے میں کھڑا کرتی ہے. اتنے میں 4 سالہ سکینہ آتی ہے, اے پھوپھی زینب, اے پھوپھی اماں, مجھے چادر چاہیے, میرے پاس چادر نہیں ہے. بی بی زینب عجیب ارشاد فرماتی ہے, اے سکینہ تیری پھوپھی کے پاس بھی چادر نہیں ہے. اب شمر آگے بڑھا, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے 4 سالہ سکینہ کے بابا کو شہید کر دیا, شاید دستے شفقت پھیرے گا. تو آگے جب بڑھتا ہے نا, ہاں تو لوگ یہ دیکھ رہے تھے. شمر آگے بڑھا, بی بی سکینہ کے سر مبارک پر ہاتھ ڈال کر بالوں سے کشا کشا کھینچ کر لے جا رہا ہے. ہاں
امام صادق نے اپنی دختر، اپنی ازواج، اپنی خواتین کی حفاظت فرمائی مگر حسین۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں سیرت امام صادق سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی اپیل ہے، اس میں آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل کریے۔ میں نام لیتا ہوں، آپ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ میں نام لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اس سورہ فاتحہ کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں مرحومین کو: سیدہ تسنیم زہرا، سیدہ روبینہ شبیر، سید شمس العباس، سید ظہیر حسین رضوی، سید محمود الحسن رضوی اور آپ کے مرحومین کو، شہداء ملت جعفریہ کو اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں۔ پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔